کچھ لوگ ماہ ربیع الاول کے آتے ہی ایک حدیث نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا حدیث ہے؟ وہ یہ حدیث ہے کہ جو بھی اس فضیلت والے مہینے کی یعنی کہ ربیع الاول کی مبارکباد سب سے پہلے دے گا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ یہ من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے۔ اس حدیث کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ روایت کی سند حدیث کی کتابوں میں ملی ہی نہیں ہے۔ یہ خود ساختہ اور من گھڑت ہونے کی علامات اس حدیث پر بالکل واضح ہیں۔ اس لیے اس حدیث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ باندھنے کے زمرے میں آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے میری طرف منسوب کوئی حدیث بیان کی اور وہ خدشہ بھی رکھتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، تو بیان کرنے والا 2 جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح مسلم کے مقدمے میں بیان کیا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ چلیں اگر مان بھی لیں یہ حدیث جو یہ سناتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کے مہینے کی مبارکباد دینے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے، تو کیا نعوذ باللہ سارے صحابہ کرام، شہداء جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، جو امام گزرے ہیں، تو کیا وہ سارے جہنمی ہیں؟ کیونکہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو اس ماہ کی مبارکباد دینے کا حکم دیا، اور نہ ہی کسی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اس ماہ کی مبارکباد دی، اور نہ ہی ایسا کرنے کا حکم دیا۔ کیا ہمارا دین ان سے زیادہ افضل ہے، یا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے زیادہ محبت رکھتے ہیں؟ ہم ان سے زیادہ محبت کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں ایک ایسی اہم بات بتانا بھول گئے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے؟ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل کر کے دکھایا اور بتایا، تو کیا وہ یہ بات بتانا ہمیں بھول گئے؟ کیا عید میلاد النبی منانے کا ذکر قرآن سے ملا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں ہمیں ملا ہے؟ کیا کبھی کسی صحابہ نے اسے منایا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے منایا ہو یا منانے کا حکم دیا ہے؟ صحیح بخاری میں، مسلم میں، کسی حدیث میں کہیں پہ ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد یہ دن 23 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود اس دن کو منایا اور نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ دن 2 مرتبہ آیا، نہ آپ نے منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ دن 10 مرتبہ آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ دن 12 مرتبہ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ دن 5 بار آیا، نہ آپ نے منایا اور نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ دن 1 بار آیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ دن 19 مرتبہ آیا، نہ آپ نے منایا اور نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم کے دور میں یہ دن 47 مرتبہ آیا، نہ تو آپ نے خود منایا اور نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں یہ دن 68 مرتبہ آیا، نہ آپ نے منایا اور نہ ہی حکم دیا۔ امام شافعی کے دور میں یہ دن 55 بار آیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں یہ دن 38 مرتبہ آیا، نہ آپ نے خود اس دن کو منایا اور نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے دور میں یہ دن 65 مرتبہ آیا۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کے دور میں یہ دن 67 مرتبہ آیا۔ حضرت بابا فرید الگنج رحمہ اللہ کے دور میں یہ دن 70 مرتبہ آیا، نہ تو آپ نے اس دن کو منایا اور نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کے دور میں یہ دن 63 بار آیا، نہ آپ نے منایا اور نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمہ اللہ کے دور میں یہ دن 55 بار آیا، نہ آپ نے منایا اور نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ اے پیارے مسلمانوں، 12 ربیع الاول کا دن خلفائے راشدین ائمہ کرام بزرگان دین میں سے کسی نے بھی نہ خود منایا اور نہ ہی اس دن کو منانے کا
کسی کو حکم دیا، نہ ہی اس دن جھنڈیاں لگائیں اور نہ ہی چراغاں کیا اور نہ ہی جلوس نکالے۔ کیا یہ سب لوگ عاشق رسول نہیں تھے؟ یا نعوذ باللہ یہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے؟ یا آپ ان سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ دین میں ہر نیا کام کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور گمراہی ہمیں جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت اور گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، وہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟